भारत से कशीदगी, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी, तुर्क सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया, भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत को हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए पाकिस्तान की तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब देना है। तुर्किया इसमें शामिल होता है तो खैर मक़दम किया जाएगा। भारत का महाज़राई के लिए नया झूठा बयानिया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया अब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को दहशतगर्दी के कैंप्स कहने लगा। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर का दौरा का एहतमाम करार लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कल मीडिया को इन्हीं जगहों का दौरा कराकर भारतीय झूठ को बेनकाब करेगा। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है, मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी यकीनी बनाना, जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल चकमा देने की सलाहियत रखता है। और इस्लामाबाद क्लब के सामने टावर पर चढ़े शख्स को उतार लिया गया। जिला इंतजामिया ने टावर पर चढ़े शख्स से मुज़ाकरात करके नीचे उतारा। पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करके थाने ले गई। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की परेड, जवानों के कदमों की धमक से सरहद पार दिल दहल गए। परचम उतारने की तकरीब देखने शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पंजाब रेंजर्स की खवातीन एहलकारों ने भी शानदार परेड का मुजाहरा किया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को LOC पर ले जाएगी। वज़ारत इत्तलात का कहना है, मीडिया को उन मकामात पर ले जाया जाएगा जिन्हें भारत ने दहशतगर्द कैंप्स के तौर पर पेश किया। मीडिया के नुमाइंदों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। पहलगाम ड्रामे के बाद पाक फौज की पेशा वराना तैयारियां देखकर भारत पर सख्ता तारी। पाक फजाइया की जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के जदीद रडार निजाम ने दुश्मन की सरप्राइज कार्रवाई का इम्कान खत्म कर दिया। राफेल तैयारों ने सरहद की जानिब बढ़ने की कोशिश की, मगर मुंह की खाना पड़ी। भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों पर इन्हिसार पहली ही आजमाइश में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान का जवाब होगा एक के बदले दो। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ने भारत के पाकिस्तान पर हमले की सूरत में हुकूमत को भारत पर हमले की तजवीज़ दे दी। सोशल मीडिया पर रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें भी भारत की 7 शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस मामले पर बांग्लादेश को चीन से बात करनी चाहिए। भारत की डिस इंफॉर्मेशन मुहिम और यकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन को खतरा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूनानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरफ से मामले की गैर जानिबदार शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की तजवीज़ का खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर आज़म का स्विस वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। भारत ने गैर कानूनी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बनाया है। मारने के बाद उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को पहले से लाशें, प्लांटेड हथियार की वीडियोस और तस्वीरें शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। एक के बाद एक भारतीय सियासतदान पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत से सवाल पूछने लगा। दावा किया कि पहलगाम वाक़या सरहद पार से किया गया तो सबूत कहाँ है। कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट और पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी का मुतालबा। कहा, पहलगाम वाक़या बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी कोताही है, मोदी को जवाब देना होगा। चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर भी एतराज उठाया। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी। चरणजीत सिंह की जानिब से सवाल पूछने पर भारतीय गोदी मीडिया को आग लग गई। गोदी मीडिया ने चरणजीत सिंह को पागल करार देना शुरू कर दिया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کریں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو خطہ جوہری تصادم کی طرف جا سکتا ہے جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر سے اپیل ہے بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر کا بنیادی تنازع حل کرنے میں مدد کریں جو دونوں ملکوں کے درمیان جوہری فلیش پوائنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے موقع ہے وہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کریں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں پیشکش کا جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس میں سنجیدہ نہیں۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، یورپین خارجہ امور کی سربراہ کاجا کلاس کی پاکستان اور بھارت کے وزیر خارجہ سے فون پر گفتگو۔ ایکس پر لکھا، پاک بھارت وزرائے خارجہ سے تحمل رکھنے پر زور دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے جو کسی کے مفاد میں نہیں۔ فریقین صورتحال بہتر کرنے کے لیے بات چیت آگے بڑھائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یک طرفہ بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا، کہا پاکستان پہلگام واقعے کی آزادانہ شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا، بھارت کی جانب سے IMF پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش ناکام۔ بھارت نے IMF سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ پاکستان نے IMF پروگرام میں رکاوٹ کی بھارتی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے رائٹرز کو انٹرویو میں بتایا بھارت پاکستان کو معاشی طور پر دھچکا پہنچانا چاہتا ہے۔ IMF کا پروگرام مکمل طور پر ٹریک پر ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ کابل آرمی چیف کی بدولت آج بھارتی ٹاپ چینلز بلاک ہیں۔ گزشتہ روز بھارتی URLs بلاک ہوئے، یہ سب بھارتی طیارے کی طرح گرا دیے گئے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کا ٹویٹ، لکھا پاکستان نے ہر سطح پر بھارت کو منہ توڑ جواب سود سمیت اپنی وصولی کی ہے، بشمول انڈین ٹاپ میڈیا چینلز ویب سائٹ URLs گرا کر لسٹ آپ خود دیکھ لیں۔ فیصل واڈا نے بھارت کے بلاک کیے گئے چینلز کی لسٹ بھی شیئر کر دی۔ ABN تلگو، CNN نیوز 18، DD نیوز، انڈیا TV، نیوز 18 انڈیا، ریپبلک ورلڈ، ٹائمز ناؤ بلاک کیے گئے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈا کا ARY نیوز پر بھرپور جواب۔ فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں ARY نیوز رہا سب سے آگے۔ ARY نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈا کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے۔ ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 آپریشن، 5 خارجی ہلاک، 2 گرفتار، کارروائیاں باجوڑ، شمالی وزیرستان اور موہمن میں کی گئی۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ 5 خارجی جہنم واصل کرنے پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں پہلے مرحلے میں 2000 لوگوں کو 3 مرلے کے پلاٹس قراندازی کے ذریعے مفت دیں گے۔ گزشتہ حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پوری کوشش ہے 1 سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر دیں، 5 سال میں 5 لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے۔ حکومت مئی کے تیسرے ہفتے میں اسٹاک ایکسچینج میں گرین بانڈز کا اجرا کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے ماحول دوست منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے اسٹاک ایکسچینج سے 30 ارب روپے کے فنڈز کا ہدف ہے۔ سندھ، بلوچستان اور گلگت میں ہائیڈرو پروجیکٹ کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں بانڈز جاری ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل پولیس بیورو میں اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا ملک میں پولیسنگ نظام بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار انتہائی اہم ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان دیا جائے۔ اس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جائے۔
زیادہ سے زیادہ افسران کو بیرون ملک ٹریننگ اور پوسٹنگ پر بھیجا جائے۔ جناح ہاؤس حملہ سمیت 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 8 مئی کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے، اسپیشل پروسیکیوٹر دلائل دیں گے۔ اے ٹی سی لاہور نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 26 مئی تک توسیع کر دی۔ نوش کی آئل ٹینکر میں آتش زدگی اور دھماکے میں جھلسنے والے مزید 6 افراد دم توڑ گئے، اموات کی تعداد 9 ہو گئی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے 5 افراد گزشتہ رات اور 1 شخص آج صبح جاں بحق ہوا۔ ڈریپ کا جعلی امپورٹڈ دوا کی فروخت پر ایکشن، امراض خون کے جعلی روپالک انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی، ریپڈ الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ میں کہا گیا ہے روپالک ہیومن اینٹی ڈی امیونو گلوبن کی دوا ہے، جعلی انجیکشن کا استعمال انتہائی مضر صحت ہو سکتا ہے۔ فارمیسیز روپالک انجیکشن کے جعلی بیچ کی فروخت فوری روک دیں۔ 5 مئی کی شام کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بادل برسنے کو تیار۔ اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغامات۔ صدر زرداری نے کہا غزہ، فلسطین جیسے جنگ زدہ علاقوں میں جانیں گنوا دینے والے صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جعلی خبروں، غلط معلومات، سنسنی کے ماحول میں میڈیا کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا میڈیا کو جھوٹ، پروپیگنڈے، سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ میڈیا نے بھارت کے خطے میں جنگ کی فضا پیدا کرنے کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملایا۔ ہمارا ذمہ دار میڈیا قومی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے کاوشوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر ساجد میر انتقال کر گئے۔ ساجد میر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیئرمین رہے۔ پروفیسر ساجد میر 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں مزید 43 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی طبی عملے کو نشانہ بنانے کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ویڈیو نے اسرائیل کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی بندش 3 ماہ میں داخل ہو گئی۔ امداد نہ ملنے سے اہل غزہ کو کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کمی کا سامنا۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف ایک اور جیت۔ تھائی لینڈ میں رینکنگ فائٹ میں پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے ترجوت سنگھ کو پچھاڑ دیا۔ شہیر نے روایتی حریف کو چوتھے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔ اور پی ایس ایل 10 میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ سیزن 10 میں دونوں ٹیمیں پہلی بار مد مقابل ہوں گی۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں اسلام آباد 10 اور کوئٹہ 9 میچ میں فاتح رہا۔ گزشتہ روز پشاور زلمی نے اسلام آباد کو 6 وکٹ سے شکست دی۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔